شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل الترکیب، اور جو ہے وہ ہمارے اب تک سبق نمبر 7 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا ہمارا سبق نمبر 8، اور سبق نمبر 8 کے بھی جو ہے وہ ہم لوگ 4 کلپ جو ہے وہ میں بنا چکا ہوں، اور آج جو ہے وہ 5واں جو ہے وہ کلپ ہوگا مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان اور ان سے متعلقہ ضروری قواعد، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ نمبر 5 میں کہ حیثو کے بعد مفرد نظر آئے تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر حیثو کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا نا قاعدہ نمبر 4 میں، جب اذا، حیثو، مس اور منذو کے متعلق جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس وقت میں ہم نے پڑھا تھا کہ از اور حیثو کے بعد جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور یہ بیٹھ گئی ہے ہمارے ذہن میں بطور قاعدہ کہ کیا ہوگا کہ حیثو کے بعد، ابھی صرف حیثو کی بات کر لیتے ہیں، اس تو ابھی ہمارا موضوع سخن بھی نہیں ہے۔ حیثو کی بات کر رہے ہیں کہ حیثو کے بعد ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہیں پچھلے قاعدے کی روشنی میں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، جملہ ہوگا، مفرد نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس حیثو کے بعد آپ کو جملہ نظر نہ آئے بلکہ جملے کی جگہ پر آپ کو اگر مفرد نظر آ جائے تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ قاعدہ نمبر 5 میں کہ اگر کسی مقام پر حیثو کے بعد مفرد نظر آئے تو کیا کریں گے، اسے مبتدا ہونے کی بنا پر پھر مرفوع پڑھا جائے گا، اور سیاق و سباق سے معنوی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، اس کی خبر کو محذوف مانیں گے، کیونکہ اگر اس کے بعد مفرد نظر آئے تو اگر آپ اس مفرد کو مبتدا بنا رہے ہیں تو پھر آپ خبر کہاں سے بنائیں گے، تو آپ کو خبر جو ہے وہ محذوف ماننی پڑے گی۔ جیسے کہ مثال دے رہے ہیں لا تجلس الا حیث العلمی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جو ہے دیکھیں حیثو ہے، حیثو کے بعد جو ہے وہ العلمی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ العلم ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ یہاں پر العلم، اب یہ حیثو کے بعد العلم ہے، اور العلم جو ہے یہ مفرد ہے، اور اب اس مفرد کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس مفرد کو آپ نے مبتدا بنا دینا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تو نہ بیٹھ مگر اس جگہ پر کہ جہاں پر علم موجود ہو، یعنی علم والی جگہ پر، علم والے مقام پر، علم والی محافل میں اور علم والی جگہوں کے اوپر بیٹھا کر تو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ادھر ادھر مت بیٹھا کر۔ تو یہاں پر العلم جو ہے، یہاں پر اگر آپ اس کو بنا دیتے ہیں مبتدا، تو اب اس کی جو خبر ہے، اس کی جو خبر ہے، اب معنوی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے سیاق و سباق کے اعتبار سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی خبر ہونی چاہیے کہ موجودن، کہ تو بیٹھ، نہ بیٹھ مگر ایسے مقام پر بیٹھ کہ جہاں پر علم موجود ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں معنوی مناسبت کا اور سیاق و سباق کا لحاظ کرتے ہوئے میں خبر کو محذوف نکال سکتا ہوں، اور یہاں پر میں نکالوں گا موجودن کو محذوف۔ ایک مرتبہ مختصراً میں آپ کو مزید ترکیب کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الا، کیونکہ اس کا تعلق حرف استثناء سے ہے، اس کے متعلق مزید ہم لوگ آگے ہم لوگ سیکھیں گے، تو یہاں پر اس حوالے سے الجھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف حرف استثناء کہہ کر نکل جائے تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لا تجلس، لا تجلس صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہجی، اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور الا حرف استثناء، حیث مضاف، العلم مبتدا، اور موجود محذوف اس میں مفعول اس کی خبر۔
موجودن اسم مفعول سیغا واحد مذکر اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل. پھر یہ موجود محذوف اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العلم مبتدا کی خبر، العلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر حیث مضاف کا مضاف الیہ، پھر حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا، آپ لا تجلس کا بنا دیں، آپ مفعول فیہ بنا دیں. پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ انشائیہ نہیہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بھی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے. تو آج ہم نے حیثو کے بارے میں پڑھا کہ اس کے بعد جملے کی جگہ پر اگر مفرد نظر آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا. تو مجھے امید ہے یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.